ولا تهديه الأقطار الصلاة والسلام على الرسول المختار صاحب الهيبة والوقار أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى الأئمة الأطهار الأخيار الأبرار الأنوار الذين اسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار خصوصا على صاحب العصر والانتظار الغائب عن الأبصار والظاهر في الأمصار الذي يظهر في بيت الله ذي الأستار وندعو الله أن جعلنا في دولته من الأعوان والأنصار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار من يوم عداوتهم إلى يوم يئس فيه الكفار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين صلوات نعرہ تکبیر بآواز بلند جواب دیں مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے بآواز قلم صلوات پڑھیں سامعین کرام عاشقان ذات مصطفیٰ موالیان ولی انما اور مزاداران مسلم کربلا معرفت امام کی کتاب کا آج 5واں صفحہ میرے پیش نظر ہے جو حضرات شروع سے میرے موضوع کے ساتھی ہیں وہ یقیناً محفوظ ہوں گے. فرمایا قل اے میرے نبی کہہ دیجئے وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہ ہر ایک تک پہنچنے والی حجت کا مالک اللہ ہے. میں نے امیر المومنین کے خطبہ امامت سے کچھ فکرے آپ کی نظر دیے، آپ کو سنائے. میرے مولا امام نے کیا فرمایا؟ یا طارق الامام کلمۃ اللہ
بیان فرما رہے ہیں. تو دوسری صفت کیا بیان فرمائی کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہر مخلوق پر اللہ کی حجت ہوتا ہے. اور پہلی مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں معرفت پر گفتگو کرتے ہوئے معروف سمجھاتے ہوئے دعائے معرفت کا حوالہ دیا تھا اور اس میں آخری جملہ یہی کہا کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے یوں دعا مانگا کرو اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی کہ پروردگارا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میرا نقصان ہو جائے گا. کیا؟ ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی حجت خدا وہ ہے کہ اس کی اگر معرفت نہ ہو تو بندہ اپنے دین سے گمراہ ہو جاتا ہے. بندہ دین سے گمراہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میرے مولا امام علی فرما رہے ہیں کہ الامام کلمہ اللہ ہے. امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، وہ حجت اللہ ہے، اللہ کی حجت ہوتا ہے. اور یہی کچھ اللہ بیان فرما رہا ہے سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. کیا؟ قل نبی سے کہہ دیجیے فللہ الحجت البالغۃ، کہ اللہ کی ہر ایک تک پہنچنے والی حجت کا مالک اللہ ہے. تو اس آیت کی تفسیر آؤ معصوم کے دروازے پہ چلیں اور وہاں سے پوچھیں. جب معصوم سے تفسیر لی گئی اس آیت کی تو میرے معصوم نے، بلکہ رسالت میں آپ کی بھی حدیث ہے کہ یا علی انت اللہ الحجت البالغۃ علی العباد، اللہ کے بندوں پر میرے بعد اللہ کی حجت بالغہ تم علی. حجت بالغہ تم علی ہو. اللہ
اللہ اکبر. غدیر یعنی 18 ذی الحج کیا ہوا تھا؟ رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کو مولا بنایا، ان کی ولایت کا اعلان کیا تھا. کیا کہہ کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اللہ اکبر. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فہذا علی مولا کہہ کے سامنے کھڑے ہوئے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ علی مولا ہے. ہاں میرے جانے کے بعد کسی اور کا نام علی رکھ کے اسے مولا نہ بنا لینا. یہ علی مولا من کنت مولا. اچھا رسول نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پہلے اقرار کروایا کہ میں تم سب پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں. یہ ہے مولا کا معنی. اولا بالتصرف، حاکم، سرپرست. رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا مولا اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. وانا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں. ومن کنت مولا فہذا علی مولا. اب جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب مجھے بتاؤ رسول کس کا مولا ہے؟ آیت میثاق کے تحت میں کل آیت سنا چکا ہوں. آدم کیا ہے؟ امتی ہے میرے نبی کا. تمام انبیاء امتی ہیں میرے نبی کے. اور اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا نہیں کی جب تک انہوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. تو اس لیے میں حق بجانے کو یہ کہنے میں کہ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. علی نبی آدم کا مولا، علی آدم کا مولا. نبی نوح کا مولا، علی نوح کا مولا. نبی ابراہیم کا مولا، علی ابراہیم کا مولا. نبی عیسیٰ کا مولا، علی عیسیٰ کا مولا. نبی موسیٰ کا مولا، علی موسیٰ کا مولا. نبی انوش کا مولا، علی انوش کا مولا. نبی کینان کا مولا، علی کینان کا مولا. نبی مہلائیل کا مولا، علی مہلائیل کا مولا. اسی طرح نبی اسحاق کا مولا، علی اسحاق کا مولا. نبی الیاس کا مولا، علی الیاس کا مولا. نبی کمبر کا مولا، علی کمبر کا مولا. نبی سلمان کا مولا، علی سلمان کا مولا. نبی بوذر کا مولا، علی ابوذر کا مولا. نبی مقداد کا مولا، علی مقداد کا مولا. نبی عرش کا مولا، علی عرش کا مولا. نبی فرش کا مولا، علی فرش کا مولا. نبی لوح کا مولا، علی لوح کا مولا. نبی قلم کا مولا، علی قلم کا مولا. نبی نور کا مولا، علی نور کا مولا. نبی کرسی کا مولا، علی کرسی کا مولا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. بڑی مہربانی، توجہات کا بہت شکریہ. ہاں تو یہ ہے غدیر. اسی یوم غدیر کو جو زیارت پڑھی جاتی ہے، اس زیارت میں میرے امام نے کیا تلقین کیا، کیا پڑھا کرو. امیر المومنین کو کیا کہہ کے سلام کرنا ہے، پڑھ کے دیکھ لینا. السلام علیکہ یا امیر المومنین وسفیر اللہ وامینہ علی الحقائق. فرمایا اے امیر المومنین. توجہ. اچھا میں ایک منٹ کے لیے رکتا ہوں. امیر المومنین کا لفظ سنا ہوا ہے نا؟ بولیں سنا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مومنین کا امیر. اور آؤ ممبر پہ بیٹھا اور ذمہ داری سے فکر ادا کر رہا ہوں. امیر المومنین میں جو لفظ امیر ہے یہ اولو الامر سے نہیں نکلا. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اگر اولو الامر والا امیر ہوتا تو پھر ہمارا ہر امام امیر المومنین ہوتا. اللہ اکبر. حالانکہ امیر المومنین صرف علی ابن ابی طالب کسی امام کے لیے جائز نہیں، بلکہ میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ہر امام کے لیے سوائے
نہیں. سورہ صافات کو پڑھو, اللہ نے سورہ صافات میں تمام انبیاء کو مومن کہا ہے. جب تمام انبیاء مومنین ہیں تو میرا مولا امیر المومنین ہے. میرا مولا امیر المومنین. سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین, سلام ہو آپ پر اے اللہ کے مخلوق پر, اللہ کے سفیر. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا السلام علیکہ یا حجت اللہ البالغہ, سلام ہو آپ پر اے ہر مخلوق تک پہنچنے والی اللہ کی حجت. یہ ہے ہر ایک تک پہنچنے والی حجت کمال. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت اللہ پر چند جملے کہے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہو آج کروں, ایک مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات پڑھیے. اللہ اکبر. حذیفہ یمانی میرے مولا کے صحابی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حذیفہ یاد رکھ, ان حجت اللہ باقی علیکم علی بن ابی طالب. فرمایا میرے بعد تم سب پر علی اللہ کی حجت ہے. اللہ کی حجت ہے. آگے میرے مولا نے خصوصیات بتائی کہ حجت کہتے کسے ہیں. میرے رسول مولا فرماتے ہیں چونکہ علی میرے بعد اللہ کی حجت ہے. الکفر بہی کفر باللہ والشرک بہی شرک باللہ والالحاد فیہ الحاد فی اللہ والانکار فیہ انکار للہ. پھر فرمایا والشک فیہ شک فی اللہ والایمان بہی ایمان باللہ. کیا لطف والے جملے ہیں. فرمایا اللہ کی حجت علی ہے. اور حجت کسے کہتے ہیں؟ علی کا تعارف کروایا. فرمایا الکفر بہی کفر باللہ ہے. یاد رکھو چونکہ اللہ کی حجت علی ہے اس لیے میں رسول کہہ رہا ہوں کہ علی کے ساتھ کفر کرنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے. علی کے ساتھ کفر کرنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے. اور آگے فرمایا والشرک بہی شرک باللہ, علی کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. پھر فرمایا والانکار لہ انکار للہ, علی کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا. الشک فیہ شک فی اللہ, علی کی ذات میں شک کرنا اللہ کی ذات میں شک کرنا ہے. اور آخر میں فرمایا والایمان بہی ایمان باللہ, اور علی پر ایمان لانا علی پر نہیں اللہ پر ایمان لانا ہے. یہ ہے حجت. یعنی بلکہ یوں کہوں حجت کی تعریف حجت کی زبانی. ہاں الکفر بہی کفر باللہ, علی کے ساتھ کفر اللہ کے ساتھ کفر, علی کے ساتھ شرک اللہ کے ساتھ شرک, علی کا انکار اللہ کا انکار, علی میں شک اللہ میں شک, اور علی پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا. اللہ اکبر. کتنی بڑی صفت ہے حجت اللہ. الکفر بہی. اچھا علی کے ساتھ کفر ہو سکتا ہے؟ بولے ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا پھر رسول نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ نہیں رہے.
علی نہ ہوا، یہ خیر نہ ہوئی تو پھر اس بشر کی خیر نہیں. ہاں علی خیر البشر، علی خیر البشر ہے. ومن ابا فقد کفر، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو. اچھا اس میں لفظ میرے محترم سامنے اللہ نے کیا استعمال فرمایا میرے رسول نے؟ من ابا فقد کفر، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا. یہ بالکل وہی لفظ ہے، پڑھ کے دیکھیں کتابیں. جب اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، جب میں اس کو بنا چکا ہوں، سوار کر دوں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تمام کے تمام فرشتے اس کو سجدہ کرنا. اب اللہ اکبر، اب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. ابا الا ابلیس، ابا سوائے ابلیس کے. ابا ہے نا جملہ، سورہ بقرہ میں بھی آیت ہے، سورہ صاد میں بھی آیت ہے. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبر، تکبر سے کام لیا. وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. اللہ اکبر. اب اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ابا. تو یہاں میرے رسول نے کون سا لفظ استعمال کیا علی کے بارے میں؟ فمن ابا، جس نے علی کا انکار کیا، علی کے خیر البشر ہونے کا، وہ کافر ہو جائے گا. کام کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. اللہ نے جب آدم کو بنایا، سماج کا، اس نے اپنی روح کی پیدا سفید ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اب اس نے انکار کیا، تکبر سے کام لیا. اللہ نے اس سے ایک سوال کیا. کیا؟ اللہ نے کہا یا ابلیس، سورہ صاد کو پڑھ لیں. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے روکا ہے، منع کیا ہے اس آدم کا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر. اب میرے محترم سامعین، اللہ کہتے ہیں جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب مجھے بتاؤ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ بولو، اللہ مجسم ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ نہیں ہے نا. اب یا تو ان ہاتھوں والا خدا مانو اس کو، اور اگر نہیں تو پھر وہ ید اللہ تلاش کرو کہ جسے اس نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ ہے ید اللہ. اور وہ ہے علی ابن ابی طالب. اسی لیے خطیب منبر سنونی وارث منزلت ہارونی نے منبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کیا تھا کہ ایھا الناس انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، لوگوں، آدم کی مٹی کو 40 دن تک خمیر کرنے والا اپنے ہاتھوں سے میں علی ابن ابی طالب ہوں. علی کی، آدم کی مٹی کو خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. تو یہ ہے جس نے وہاں انکار کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. جو اچھا آدم کون ہے توجہ جملہ عرض کر دوں. آدم ہے ابو البشر، علی ہے خیر البشر. جو ابو البشر کا انکار کرے وہ کل کا کافر تھا، اور جو خیر البشر کا انکار کرے وہ آج کا بھی کافر ہے. علی خیر البشر. فمن ابا فقد کفر. اللہ اکبر. بلکہ آپ کا مرتبہ بتاؤں، ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرنے والے اپنی فضیلت تو سنو. میرے مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
فرشتوں کی مثل ہیں جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا. اور جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے منکر ہیں وہ اس ابلیس جیسے ہیں جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا. یعنی مثل الملائکہ، آپ ملائکہ کی مثل ہیں جو ولایت علی ابن ابی طالب دل میں مسائل میں ولایت کا اقرار کیا ہے. فرشتوں کی مثل، ملائکہ کی مثل. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے مومن کا. ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرنے والا، دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو بسانے والا. اللہ اکبر. فرمایا یہ ہے مومن کا مقام. تو یہ کیا ہے؟ حجت ہوگا، یعنی ثابت ہو گیا نا کہ علی کے ساتھ کفر ہو سکتا ہے. الکفر بہی کفر باللہ، علی کے ساتھ کفر ہو سکتا ہے. اور وہ ایسے ہے کہ علی کی ولایت کا انکار کیا جائے، خیر و بشر ہونے کا انکار کیا جائے تو علی کے ساتھ کفر ہو جائے گا. دوسرا، اچھا یہاں ایک جملہ میرے تمام سامعین توجہ ہے نا بولا. رسالت میں آپ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب سے کفر، اللہ کے ساتھ کفر، علی کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ شرک. ایسے نا علی کی ذات میں شک، اللہ کی ذات میں شک. علی کے ساتھ کفر، اللہ سے کفر ہو سکتا ہے. علی کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے. علی کی ذات میں شک، اللہ کی ذات میں شک ہو سکتا ہے. علی کا انکار، اللہ کا انکار ہو سکتا ہے. اور علی پہ ایمان، اللہ پہ ایمان ہو سکتا ہے. اور اگر میں علی ابن ابی طالب کو یا علی مدد کہہ کے پکاروں، علی سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے. ہاں تو الشرک بہی شرک باللہ. پہلے کیا فرمایا؟ علی کے ساتھ کو اللہ کے ساتھ. اب کیا فرمایا؟ علی کی ذات میں شرک کرنا اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے برابر ہے. آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ جو اللہ کا کوئی کسی کو کوئی شریک قرار دے وہ مشرک ہوتا ہے. آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الشرک بہی شرک باللہ ہے، یعنی ایمان کے ساتھ شرک کیا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے. مشرک یہ ہے، مشرک یہ ہے جو علی کا مشرک ہے، وہی اللہ کا مشرک ہے. اچھا علی کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے؟ ہاں میں آیت پڑھنے لگوں. سورہ کہف. اللہ رب العزت ارشاد، گھبرا نہیں گیا. اصل میں آپ بولتے نہیں نا، اس لیے کبھی کبھی تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنی باتیں سمجھا تو رہا ہوں، مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں. ہاں تو ایک مرتبہ میل کی آواز بلند صلوات پڑھیے. سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اکبر. فرمایا تم میں سے جو بندہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ دو کام کرے. پہلے میں پھر روزانہ کوئی نہ کوئی سوال کرتا ہوں، جواب تو کوئی دیتا نہیں. مجھے یہ بتائیں کیا رب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا کام وہ عمل صالح بجا لائے، اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ اللہ آؤ میں حوالہ بھی دینے لگا ہوں، تفسیر بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ علامہ ہاشم بہرانی نے اپنی تفسیر القرآن میں، علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار الانوار میں، علامہ عبدالحسین شرف الدین نے اپنی کتاب تعبیر الآیات میں، اور باقی مذہب اہل بیت کی کوئی سی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، اسی آیت کی سورہ کہف کی آخری آیت کی یہی تفسیر آپ کو ملے گی جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سما بن مہران کہتا ہے مولا مجھے یہ بتائیے کہ کیا رب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ توجہ توجہ، مولا کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا زیارت اللہ زیارت اللہ، ہماری زیارت ہی تو اس کی زیارت ہے، ہماری زیارت ہی تو اس کی زیارت ہے۔ بلکہ میں یہاں یاد آ گیا مجھے زائر امام حسین، کربلا کے زائر کا مرتبہ کیا، بلکہ میں جو بات کی ہے زیارت اللہ زیارت اللہ، میں ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے، میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں، ثبوت فراہم کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر ابی عبد اللہ حسین فی کربلا فقد کانما زار اللہ علی عرشہ، فرمایا جس بندے نے کربلا جا کر حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے حسین کی قبر کی زیارت کر لی، اس نے گویا عرش الہی پہ اللہ کی زیارت کر لی۔ یہ ہے حسین کی زیارت، اسی لیے میرے مولا نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ، اچھا اگر جو بندہ چاہتا ہے زیارت ہو جائے، بلکہ مجھے حق دو میں ترجمہ اس کا یوں نہ کر دوں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ کربلا میں حسین کی سواری کرے، اللہ اکبر، وہ دو کام کرے، کون سے؟ میرے مولا نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، سب سے پہلے وہ عمل صالح بجا، توجہ میری طرف ہے، وہ عمل صالح بجا۔ سما بن مہران کہتا میں نے پوچھا اے فرزند رسول یا ابن رسول اللہ مل عمل صالح، عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ کیا نماز عمل صالح ہے؟ روزہ عمل صالح ہے؟ حج عمل صالح ہے؟ زکوٰۃ عمل صالح ہے؟ حج عمل صالح ہے؟ خیرات یا نیکی عمل صالح؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر آپ خود فرمائیں کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ حوالے میں دے چکا ہوں ولایت علی کا، دم بھرنے والوں سنو میرے مولا نے کیا فرمایا کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں معرفتنا العمل الصالح، ہم 14 کی معرفت عمل صالح ہے، ہم 14 کی معرفت عمل صالح، ہم 14 کی معرفت، اور اسی معرفت پہ تو بات ہو رہی ہے کہ ان کی معرفت حاصل کر لو، اللہ کی معرفت ہو جائے، رسول کے عارف بن جاؤ گے۔ ہاں ایک مرتبہ میل کے بعد آباد بلن صلوات پڑھیں، اللہ اکبر، یہ ہے عمل صالح۔ اچھا ہاں چلو، ہو سکتا ہے کچھ ذہنوں میں یہ سوال ابھرے جی نماز سب سے بڑا عمل ہے تو اسے عمل صالح ہونا چاہیے، روزہ عمل صالح ہونا چاہیے، حج عمل صالح ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا دولے پہ حساب ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، تو پھر ہونا چاہیے تو پھر وہ نماز عمل صالح کہلانے کی حقدار ہے جو ولایت علی پر پڑھی جائے، وہ نماز عمل صالح کہلانے کی حقدار ہے جو ان کی معرفت پر پڑھی جائے، وہ روزہ عمل صالح کہلانے کا حقدار ہے جو علی ابن ابی طالب جیسے روزہ دار امام کی ولایت پر رکھا جائے،
کا چکر ہے، یہ طواف نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو اعمال عمل صالح کہلانے کے حقدار ہیں، لیکن شرط یہ ہے معرفت ایمان ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت ختم کرتے ہوئے کیے جائیں تب اعمال صالح۔ اچھا جی، یہ عمل صالح ہو گیا ان کی معرفت۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، فرمایا خبردار پہلے عمل صالح بجا لاؤ اور دوسرا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ آیت میں ہے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ سماع بن مہران نے میرے مولا سے پوچھا مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس بندے نے علی ابن ابی طالب کی امامت و خلافت و وصایت میں اگر کسی غیر کو شریک کیا وہی تو عبادت میں مشرک ہے، وہی اپنے پروردگار کے عبادت میں شرک کر رہا ہے جس نے علی کی ولایت میں شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حجت اللہ، یہ ہے حجت اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالشَّكُّ فِيهِ شَكٌّ فِي اللَّهِ، علی کی ذات میں شک کرنا، اللہ کی ذات میں شک کرنا، علی کی ذات میں شک کرنا، اللہ کی ذات میں شک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی ہے کیا؟ علی میں شک ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے، کرتے کیوں ہیں لوگ؟ بھئی علی میں شک نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ولایت کا دم کرنے والوں کو، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو، ولایت علی دل میں بسانے والوں کو علی کے کسی فضیلت میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی، قرآن کی آیت ہے نا ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ خطیب منبر سلونی جا کے دیکھ لینا مشارق و انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین میں علامہ رجب علی ہلی نے مولا امیر المومنین کا خطبہ لکھا آخری بار، اور اس میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے وہ کتاب میں علی ابن ابی طالب۔ اسی حجت کو بچانے کی خاطر عزاداروں بطول کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ آج پردہ داروں میں علی کی ایک بیٹی اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے رقیہ بنت علی۔ عزاداروں بڑا نقصان ہے اس بی بی کا، کربلا کی شہادتوں میں اس بی بی کا بڑا حصہ ہے۔ شوہر اس بی بی کا گیا، بیٹی اس بی بی کی شہید ہوئی۔ عزاداروں کسی کے زیادہ سے زیادہ 4 بیٹے ملتے ہیں، لیکن یہ علی کی بیٹی وہ ہے کہ جس کے 6 بیٹے کام آئے ہیں دین اسلام ہے۔ اور عزاداروں آج اسے پرسہ دینا ہے۔ یہی علی کی بیٹی رقیہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ 9 ذی الحج کو جناب مسلم مارے گئے، 9 ذی الحج کو شہادت ہے جناب مسلم کی، اور 12 محرم کو علی کی بیٹی کا قافلہ کوفہ کے صدر دروازے پر پہنچا ہے۔ عزاداروں 33 دنوں کے بعد جب صدر دروازہ کوفہ پہ آئی ہے نا علی کی بیٹی کی سواری، اور جیسے ہی جناب سیدہ رقیہ نے دیکھا کہ مسلم کی لاش لٹکی ہوئی ہے، سر لٹکا ہوا ہے، عزاداروں خطاب کر کے کہا اے میرے سرتاج، میں اپنی بے وداعی کی شکایت نہیں کر رہی، اس وقت اگر میرے سر پہ چادر نہیں ہے تو زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، ام کلثوم کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، میں چادر کی شکایت نہیں کر رہی،
کم 5 مظلوموں کی مظلومیت کے وارث ہیں. جناب مسلم بن عقیل کے یہ بیٹے، جناب رقیہ کے یہ لال، 5 معصومین کی مظلومیت کے وارث ہیں. امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کے وارث ہیں. میرے مولا سجاد کی مظلومیت کے وارث ہیں. 4 سال کی سکینہ کی مظلومیت کے وارث ہیں. امام حسین کی مظلومیت کے بھی وارث ہیں اور امام حسن کی مظلومیت کے بھی وارث ہیں. آؤ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں کیسے یہ وراثت ملی دونوں شہزادوں کو. عزاداروں، کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ زندان میں امام موسیٰ کاظم پر 1400 سالوں میں جتنا ظلم ہوا، 14 سالوں میں جتنا ظلم ہوا، وہ 1 سال کی قید میں ان دونوں بچوں پہ ظلم ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو تکلیفیں زندان میں امام موسیٰ کاظم نے صحیح ہیں، برداشت کی ہے 14 سالوں میں، بالکل وہی تکلیفیں برداشت کی ہیں محمد اور ابراہیم دونوں نے 1 سال کی قید میں. عزاداروں، یہ امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کے وارث ہیں. اور جناب سیدہ سکینہ کی مظلومیت کے وارث بھی کیسے ہیں؟ عزاداروں، جتنے تماچے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک شیبر ملعون نے سیدہ سکینہ کو مارے، اسی ایک رات میں حارث ملعون نے اتنے ہی تماچے محمد و ابراہیم کو مارے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے کہا ہے کہ بی بی کو آج بوسہ دینا ہے. رونے والوں، جناب سکینہ کی مظلومیت کے وارث ہیں. جو ظلم جناب سکینہ پہ ہوا وہی ظلم ان بچوں پہ بھی ہوا. امام سجاد کی مظلومیت کے کیسے وارث ہیں؟ عزاداروں، رونے والوں، کتابیں بتاتی ہیں کہ اس ظالم نے، یعنی جتنے تازیان کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک شیبر ملعون نے جناب زین العابدین کو مارے ہیں، اتنے ہی تازیان ایک رات میں عزاداروں گھر سے لے کے دریا کے کنارے تک حارث ملعون نے ان بچوں کو مارے. اجرکم اللہ. مولا فقیہ کو پورا منظور کرتا ہے. یہ لے آیا دریا کے کنارے پہ، بچوں کو شہید کیا. عزاداروں، خنجر سے شہید کیا. جس طرح امام حسین علیہ السلام کو شیبر ملعون نے 13 ضربوں سے شہید کیا تھا، اسی طرح حارث نے ان بچوں کو بھی خنجر سے عزاداروں تحت دیکھ کیا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ سروں کو تن سے جدا کر دیا اور ان سروں کو توبرے میں رکھا اور لاشیں بہا دی دریا کے کنارے، دریا میں بہا دی. عزاداروں، رونے والوں، آؤ حسن کے مظلومیت کے وارث کیسے ہیں یہ بچے. جب اس ظالم نے دیکھا نا کہ اب یہ دریا میں جا کر بھی، حالانکہ پہلے چھوٹے کو مارا، ایک لاشا پھینکا، چاہیے تھا کہ وہ لاشا بہتا ہوا چلا جاتا، لیکن لاش رک گئی. عزاداروں، جب تک دوسرا شہزادہ نہیں گیا، 2 لاشیں اکٹھی ہوئی، دونوں نے آپس میں بغلگیر ہونے کا ارادہ کیا. اس ظالم کو پتا چلا، اس نے کہا اچھا یہ قاتل ہونے کے بعد بھی ان کا یہ طریقہ کہ یہ بغلگیر ہو کر یہ دریا میں بہائے جا رہے ہیں. عزاداروں، اس ظالم نے اپنا تیر کمان اٹھایا، جس طرح حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، اس ظالم نے ان بچوں پہ تیروں کی برسات کر دی. تیر بارانی شروع ہو گئی. عزاداروں، رونے والوں، اسی طرح مسیب کے مقام پر یہ بچے دفن ہو گئے. بس آخری جملہ یاد کرو، یہ بچے شہید ہو گئے. ان بچوں کے سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں آ گیا حارث، انعام کے لالچ میں. ابن زیاد کا دربار کا تخت پر ایک تشت ہے، اس تشت میں یہ 2 چھوٹے چھوٹے سر پڑے ہوئے ہیں. عزاداروں، ابن زیاد بہت شقی القلب تھا، لیکن اس کے باوجود کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو، تاریخ بتاتی ہے کیا کہ ان بچوں کے سروں کو دیکھ کے بلال 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، سامنے حارث کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں حارث
تو بار بار قسمیں کھاتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا، اس لیے کہ جب یہ پچھلے سال اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے میں نے بھی ان کی ایک جھلک دیکھی تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ چودھری کا چاند بھی ان سے شرماتا، اور آپ دیکھ یہ کالے نیلے داغ ہفتے رخسار پھٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کان بھی زخمی ہیں، آنکھیں بھی زخمی ہیں، میں کیسے مان لوں کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں؟ اللہ دارو یہ حارث معلوم کہتا ہے مان نہ مان تیری مرضی، ہیں مسلم بن عقیل کے بیٹے، کہا یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا میں نے کیا ہے، مجھے اپنے گھر سے ملے ہیں، میں ساری رات اجر رسالت دیتا رہا ہوں، عزادارو یہ تماچے مارتا رہا، تازیانے مارتا رہا۔ اب ابن زیاد نے کیا کیا؟ بڑے دربار میں نظر دوڑائی، کہا میں اس طرح نہیں مانتا، نظر دوڑا کے اس نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں کوئی علی والا بیٹھا ہے، عزادارو سناٹا چھا گیا، یہ ہو سکتا ہے قتل کرا دے۔ ایک کونے سے ایک بوڑھا شخص اٹھا، اس نے کہا ابن زیاد آگے آیا، میں ہوں علی والا، بول کیا سر چاہیے؟ کہا نہیں سر نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا کام ہے علی والے سے؟ کہا چونکہ تم اس گھرانے کے مرید ہو، ماننے والے ہو، کام صرف اتنا ہے کہ دونوں سر اپنے گھر لے جاؤ، ان سروں کو اچھی طرح دھلوا کے لے آؤ میرے پاس، تاکہ مجھے پہچان ہو سکے کہ واقعی مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ عزادارو اس نے کہا یہ تو جنت نیلام ہو رہی ہے، اس نے بلا تشریف تشت سے ایک سر اٹھایا، اور تو کوئی چیز اس کے پاس بھی نہیں، دامن پھیلا کے بسم اللہ پڑھ کر ایک سر اٹھا کے اپنی جھولی میں رکھا، حسبی اللہ کہہ کے دوسرا سر بھی اپنی جھولی میں رکھا۔ اللہ دارو رونے والوں یہ چلا اپنے گھر کی طرف، اب راستے میں روتا بھی آتا ہے اور کہتا بھی آتا ہے اے شہزادو میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے تمہاری شہادت کی خبر تمہاری ماں کو نہ لگی، اجرکم اللہ۔ عزادارو اس مرد کو کیا خبر تھی کہ اس کی ماں اجڑ کے آئی ہوئی زندان میں ہے؟ عزادارو رونے والوں یہ گھر آیا، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا اس کی اہلیہ اس کی زوجہ سامنے بیٹھی تھی، شوہر کو دیکھا کہ دامن خون آلود ہے، قطرے خون کے نیچے گر رہے ہیں، دور سے بیٹھ کے کہتی ہے اگر بازار سے کوئی گوشت خرید کے لانا ہی تھا گھر سے کوئی کپڑا لے جاتے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس نے کہا کہ آج تک مجھے سودا سبب خریدنے کے آداب نہیں آئے، کوئی گھر سے کوئی برتن لے لیا ہوتا، اگر گوشت خرید، فرمایا خاموش یہ گوشت نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ عزادارو اس وقت تک یہ سامنے آیا، اس نے کہا یہ دو چھوٹے چھوٹے سر ہیں۔ کہا اللہ مان یہ کس کے سر ہیں؟ کس کے سر ہیں؟ یہ رو کے کہتا ہے بس یوں سمجھ لے ایک حسن کا سر ہے ایک حسین کا سر۔ کہا اللہ مان کر کہاں حسن کہاں حسین، سچ بتا کس کے سر ہیں؟ کہا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر ہیں، ایک محمد کا ہے ایک ابراہیم کا ہے۔ کہا مجھے کہاں سے ملے یہ سر؟ عزادارو رونے والوں یہ رو کے کہتا ہے ابن زیاد کے دربار میں آئے ہیں اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ ان کو اچھی طرح دھلوا کے واپس دربار میں لے جاؤں، انہیں دھونا ہے۔ عزادارو جب اس کی زوجہ نے دیکھا نا کہ ان سروں کو دھونا ہے، کہنے لگی عام پانی سے، کیونکہ یہ سر اس قابل نہیں کہ عام پانی سے دھوئے جائیں، ان سروں کی بڑی عزت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، میں عام پانی سے نہیں دھوؤں گی، یہ پیسے لو اور بازار سے جا کے جتنا عرق کے گلاب ملے لے آؤ، میں پانی میں ملا کے ان سروں کو دھوؤں گی۔ عزادارو یہ بوڑھا شخص گیا بازار سے لے آیا، اس نے پانی بنایا اور اس کے بعد عزادارو اس نے اس خاتون نے سروں کو دھونا شروع کیا۔ عزادارو جب کافی دیر گزر گئی یہ شخص آگے آیا، اس نے کہا ابھی تک تجھ سے سر نہیں دھلنے میں آئے۔ کہا کیا کروں؟ دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی زلفیں دائیں الجھی ہوئی ہیں، سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن سلجھنے میں نہیں آتی۔
فاطمہ جنت البقیع چھوڑ کے اپنے بیٹے کے سر دھلانے آئی ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان کی زلفوں کو کیسے سلجھانا ہے۔ مجلس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، جو مقروض و تنگ دست ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما، جو بے مستعد ہیں بہائی عطا فرما، جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو بچے جنہوں امتحان دے رہے ہیں کربلا والوں کا واسطہ انہیں کامیاب و کامران فرما۔ بانیان امام بارگاہ ملک حاجی رحمان صاحب، مولا ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ دین میں جگہ عطا فرما۔ انہوں نے مولا کا یہ گھر بنایا ہے، انہیں بھی مولا کے گھر میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو اس وقت اس امام بارگاہ کے قوامین ہیں، بانیان ہیں، خادمین ہیں، مولا سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمیں سیرت معصومین میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جس سے ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علیہ وسلم صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وكل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تصبح متوكلا وتمتعه فيها طويلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مل کے